Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. My dear students, in the last session, we began with the topic directors. Last session mein, I discussed with you section 174, جو کہ ریلیٹ کرتا ہے منیمم نمبرز آف ڈائریکٹرز. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور وہ سنگل ممبر کمپنی ہے تو اس میں ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ منیمم ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اور وہ ملٹی ممبر کمپنی ہے تو اس میں منیمم 2 ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے، اور جو پبلک ان لسٹڈ کمپنی ہے اس میں جو ڈائریکٹرز کی منیمم تعداد ہے وہ 3 ہے، اور جو لسٹڈ کمپنی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر، جس کمپنی کی سیکورٹیز جو ہیں وہ لسٹڈ ہے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر، اس کے منیمم ڈائریکٹرز کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے. آئی ریئلی ڈسکسڈ ود یو کہ ڈائریکٹرز کون لوگ ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹرز کے الیکشن کا کیا پروسیس ہے، ڈائریکٹرز جو ہیں ان کی کیا کیپیسٹیز ہیں، یہ کیا کیا کر سکتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، وہ یہ کہ اونلی نیچرل پرسنز ٹو بی ڈائریکٹر. ایک کمپنی میں صرف نیچرل پرسن جو ہے وہی ڈائریکٹر بن سکتا ہے، کوئی آرٹیفیشل لیگل پرسن ڈائریکٹر نہیں بن سکتا. اس کے بعد آئی ڈسکس ود یو کہ جو فرسٹ ڈائریکٹرز آف کمپنی ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ یا الیکشن کیسے ہوتی ہے. دین آئی ڈسکس ود یو اباؤٹ دا ریٹائرمنٹ آف ڈائریکٹرز. دین آئی پروسیڈیڈ آن ٹو ڈسکس ود یو دا پروسیجر فار الیکشن آف ڈائریکٹر. اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈائریکٹرز کے متعلق کی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ریکال کریں کہ ہم نے سیکشن 186 پینلٹیز والا جو ہے اس کے اوپر آ کر اپنے لاسٹ سیشن کو کنکلوڈ کیا تھا. وی آر گوئنگ ٹو بگن ود سیکشن 187 وچ از آف سپریم امپورٹنس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ بتاتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو کوالیفائی کر سکتے ہیں ٹو بیکم اے ڈائریکٹر، اور کون لوگ ہیں جو ایلیجیبل ٹو الیکٹ ایز اے ڈائریکٹر ہیں. سیکشن 187 کی جو ہیڈنگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہاں پہ جو ہیڈنگ دی جا رہی ہے وہ یہ ہے: ان ایلیجیبلٹی آف سرٹن پرسنس ٹو بیکم ڈائریکٹر. کہ سرٹن پرسنس ہیں کہ جن کو بتا دیا گیا ہے، کہ جن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ ڈائریکٹرز نہیں ہو سکتے. اب لفظ سرٹن کی بات ہو رہی ہے. سرٹن کا جو اینٹونیم ہے دیٹ از انسرٹن. سرٹن مینز ڈیفینٹ، لسٹڈ، کہ بتا دیے گئے یہ جو اصحاب ہیں یہ لوگ ڈائریکٹرز نہیں بن سکتے. وہ کون سے ہیں؟ آئیے اس سیکشن کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کہہ رہا ہے کہ دے آر ان ایلیجیبل ٹو بیکم اے ڈائریکٹر آف اے کمپنی. نو پرسن شیل بی اپوائنٹڈ ایز اے ڈائریکٹر آف اے کمپنی اف ہی از اے مائنر. لیکن سیدھی سی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو ڈائریکٹر اپوائنٹ ہونا ہے تو ضروری ہے کہ وہ میجر ہو، وہ مائنر نہ ہو. Now the question arises کہ یہ مائنر اور میجر کا ایشو کیسے طے ہوگا؟ کون بتائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ مائنر ہے اور کون بتائے گا کہ یہ شخص جو ہے میجر ہے؟ نیچرلی اس کے لیے ایک لا جو ہے وہ موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں دا میجورٹی ایکٹ 1875. میجورٹی ایکٹ کہتا ہے کہ ایک شخص جس نے 18 سال کی عمر اٹین کر لی ہے ہم اسے میجر کہتے ہیں، اور وہ شخص جو 18 سال سے کم عمر کا ہے ہم اسے مائنر کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ان ایلیجیبل قرار دیا گیا ہے وہ مائنر کو ان ایلیجیبل قرار دیا گیا.
کہ ایک شخص جو مائنر ہے ہی کی ناٹ ایٹ آل بیکم اے ڈائریکٹر آف اے کمپنی. اگلی بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ، نو پرسن شیل بی اپوائنٹڈ ایز اے ڈائریکٹر آف اے کمپنی اف ہی از آف انساؤنڈ مائنڈ. تو یہاں پر انساؤنڈ مائنڈ جو شخص ہے اس کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے، اس کو روکا جا رہا ہے کہ جناب اس کو ڈائریکٹر مت بنائیں. دیکھیں یہ انساؤنڈ مائنڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ شخص کہ جو ایک پروڈنٹ آدمی کی طرح آرڈنری سرکمسٹانسز میں بہیو نہ کر سکے، اسے ہم انساؤنڈ مائنڈ پرسن کہتے ہیں. جو کہ اپنے رائٹ اور رانگ میں فرق نہ کر سکے، جو کہ اپنے لیے جو چیز اچھی اور بری ہے اس میں تمیز نہ کر سکے، وہ شخص انساؤنڈ مائنڈ کہلائے گا کہ جو عام آدمی کی طرح عام صورتحال میں بہیو نہ کر سکے. تو یہاں پر جو انساؤنڈنیس آف مائنڈ ہے اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. سم ٹائمز جو لوگ ہوتے ہیں وہ بائی برتھ جو ہوتے ہیں انساؤنڈ ہوتے ہیں. They can't process the information that they derived from the senses. اور وہ اس کو پروسیس نہیں کر سکتے اور اپنے ایکشنز کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. بیسیکلی برین اور باڈی کے ایکشنز میں الائنمنٹ نہیں ہوتی. انساؤنڈ مائنڈ از اے پرسن کہ جس کے باڈی اور برین کے درمیان الائنمنٹ نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی ایکسپیرئنس کیا ہو کہ آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں ایگزامز میں، آرڈنری جو آپ کے ورکنگ آورز ہیں یا پڑھنے کے ٹائمنگز ہیں وہ 6 گھنٹے ہیں، ایگزام میں آپ نے 12 آورز کر دی. تو جب آپ 12 آورز پڑھیں گے تو آپ کے اوپر ایک سٹیج آئے گی جس میں آپ نے 306 لکھنا ہوگا تو آپ 603 لکھ رہے ہوں گے. آپ جانا لیفٹ کو چاہ رہے ہوں گے اور آپ رائٹ کو رہے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی برین اور آپ کی باڈی کی الائنمنٹ جو ہے وہ لوز ہو گئی. اور اگر یہ الائنمنٹ پرماننٹلی لوز ہو جائے تو بندہ انساؤنڈ مائنڈ ہو جاتا ہے. اور دیر آر ٹیسٹس ٹو ڈیسائڈ کہ یہ شخص انساؤنڈ ہے، یہ شخص انساؤنڈ نہیں ہے. 2 ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر. ایک تو میڈیکل ٹیسٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بندے کو ایک فریم میں فٹ کر دیا جاتا ہے، اس سے نارمل جو کوسچنز ہیں وہ کیے جاتے ہیں. تو میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز کرتے ہیں اور نارمل ٹیسٹ جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی عام پروسیجر نہیں ہے کہ ہر شخص اٹھ کے کسی کو کہہ دے کہ یہ پاگل ہے، یہ انساؤنڈ مائنڈ ہے. نہیں، یہاں پر پراپر اتھینٹیکیشن کے ساتھ کسی بندے کو انساؤنڈ مائنڈ ڈکلیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک شخص پراپرلی انساؤنڈ مائنڈ ڈکلیئرڈ ہے تو وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا. نیکسٹ، کون شخص ان ایلیجبل ہے؟ نو پرسن شیل بی اپوائنٹڈ ایز اے ڈائریکٹر آف اے کمپنی if he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کو اپلائی کر دیا ہے کہ آپ مجھے ڈکلیئر کر دے جوڈیشلی کہ میں انسالوینٹ ہوں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ انسالوینسی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ اسٹیٹ آف افیئرس ہوتی ہے جس میں ایک شخص کے جو ایسٹس ہیں وہ انسفیشینٹ ہیں ٹو سیٹسفائی ہز ڈیٹس. تو یہاں پر وہ شخص جس نے کورٹ کو اپلائی کر دیا کہ مجھے انسالوینٹ ایڈجوڈیکیٹ کر دیا جائے. یہ جو لفظ ایڈجوڈیکیٹ ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے ٹو اناؤنس جوڈیشلی، کہ جوڈیشری جو کورٹ ہے وہ اسے ڈکلیئر کر دے کہ وہ انسالوینٹ ہے. اور وہ شخص جس نے اپلیکیشن دی ہے اور اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ پینڈنگ بفور دا کورٹ ہے تو ایسا شخص ان ایلیجبل ہے کہ وہ ڈائریکٹر الیکٹ ہو. نیکسٹ جو بات کی جا رہی ہے کہ کون شخص ہے جو ان ایلیجبل ٹو الیکٹ ایز اے ڈائریکٹر ہے، کہا جا رہا ہے این ان ڈسچارجڈ انسالوینٹ. اب ایک انسالوینٹ ہے، ڈکلیئرڈ انسالوینٹ اور وہ انڈسچارجڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کو ڈکلیئر کر دیا گیا، کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ دیوالیہ ہو چکا،
اب دیوالیہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ اس نے جو قرضے دینے ہیں وہ دے، لیکن اس نے قرضے نہیں دیے تو ایک ان ڈسچارج انسالوینٹ جو شخص ہے وہ ڈائریکٹر کمپنی کا نہیں بن سکتا. نیکسٹ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو ڈائریکٹر نہیں بن سکتا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے that a person has been convicted by a court of law for an offense involving moral turpitude. کہ کورٹ نے ایک شخص کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہے. یہ مورالٹی جو کہ ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایتھیکل اسٹینڈرڈز آف اے سوسائٹی ہے، یہ کورس آف ایکشنز ہیں، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ جس کو سوسائٹی ریکگنائز کرتی ہے کہ یہ رائٹ ہے. بیسیکلی جو سوسائٹی کی سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہے وہ سوسائٹی کی مورالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے. اور اگر کسی کورٹ نے کسی شخص کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہے تو وہ شخص بھی ڈائریکٹر بننے کے لیے ان ایلیجیبل ہے. نیکسٹ کون شخص ہے جس کو روکا جا رہا ہے، جس کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے، جس کو ڈیبار کیا جا رہا ہے؟ وہ شخص ہے a person who has betrayed lack of fiduciary behavior and a declaration to this effect has been made by the court under section 217 at any time during the preceding 5 years. تو یہاں پر ایک ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کو ڈکلیئر کر دیا کورٹ نے کہ اس نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے یا اس نے ایک ایکشن کیا ہے جس میں یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ اس نے فائڈوشری بیہیویئر کا مظاہرہ نہیں کیا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ٹرمینالوجی ہے فائڈوشری بیہیویئر، فائڈوشری سے مراد ہے بیسڈ آن ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس. یہ ایک ایسے ریلیشن شپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ بیسڈ آن میوچل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ہے اور جس میں ایکسٹریم آنیسٹی کسی شخص سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص جس سے آپ ایکسٹریم آنیسٹی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کسٹوڈین آف دا انٹرسٹ آف سم ون ہوتا ہے. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ڈائریکٹر، چیف ایگزیکٹو، سیکرٹری آف کمپنی، دے آر آل کسٹوڈین آف دا انٹرسٹ آف شیئر ہولڈرس اینڈ کمپنی. اور ڈائریکٹرز اور یہ جتنے آپ کو آفیشلز میں نے بتائے ہیں، یہ جو ہیرارکی ہے، ایگزیکٹو ہیرارکی، اس میں اوپر والی صفوں میں آتے ہیں. اور اگر یہ وہاں پر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے دے آر دا ریپوزیٹری آف کانفیڈینس آف دا شیئر ہولڈرز اینڈ دا کمپنی. دے آر انڈر ایکسٹریم ڈیوٹی آف آنیسٹی ٹو ڈو وٹ ایور از دی بیسٹ in the interest of the shareholder and the company. اور اگر ان کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے تو انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا، انہوں نے وہ کام کرنا ہے which is the best in the favor of the company and the shareholders. اور اگر یہ لوگ بٹرے کرتے ہیں، ڈس آنیسٹی کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگے گی، جو چارج لگے گا، وہ لگے گا فائڈوشری بیہیویئر کا، کہ لیک آف فائڈوشری بیہیویئر. تو یہاں پر یہ بات کر دی ہے کہ اگر کسی شخص کو کورٹ نے پچھلے 5 سالوں میں ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا جو کنڈکٹ تھا دیٹ واز مینیفیسٹیشن آف لیک آف فائڈوشری بیہیویئر، تو وہ شخص جو ہے وہ ڈائریکٹر الیکٹ نہیں ہو سکتا. the person is ineligible to elect as director of a company. نیکسٹ جس شخص کے متعلق بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کمپنی کا ممبر نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ لاسٹ سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص شیئر ہولڈر نہیں ہے، ممبر نہیں ہے، پھر بھی وہ ڈائریکٹر بن سکتا.
تو بات یہ کہ یہ ابھی جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو صرف جنرل بات کی گئی کہ ایک شخص جو کمپنی کا ممبر نہیں ہے وہ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا، لیکن اس بات کے ساتھ ہی پروویزو اٹیچ کر دیا ہوا ہے. یہاں کہتے ہیں provided that clause H shall not apply in the case of a person representing the government or an institution or authority which is a member, a whole-time director who is an employee of the company, a chief executive, a person representing a creditor. تو یہ اصول کہ جناب نان ممبر جو ہے وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا، اس کی پروویزو ہے، اس کی ایکسپشن ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ممبر آف کمپنی ہے تو وہ کسی ایسے شخص کو جو کہ ممبر آف کمپنی نہیں ہے اس کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کے ڈائریکٹر لگا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو کریڈیٹرز اگر ان کے ساتھ کانٹریکچوئل ارینجمنٹس کمپنی کے ایسے ہیں کہ اس میں طے ہوا ہے کہ جناب ڈائریکٹرز جو ہیں وہ کریڈیٹرز نامینیٹ کریں گے تو وہ ڈائریکٹرز ایون دو دے آر ناٹ ممبرز مے بی اپوائنٹڈ. اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک ہول ٹائم ڈائریکٹر آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں کمپنی میں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے. تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہ شخص ہوتا ہے جو بڑا کمپیٹنٹ ہوتا ہے، بڑا انٹیگریٹی والا ہوتا ہے، بڑی اعلی قسم کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اس کے پاس. ہی از دا لیڈ آف کمپنی. رادر وی مے سے کہ ہی رنز دا شو. اس کے پاس سارا علم ہے کہ کس طرح کمپنی کو رن کرنا ہے. تو یہاں پر گنجائش رکھی ہے کہ ایون دو کہ وہ ممبر آف کمپنی نہیں ہے پھر بھی وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے ایز اے ڈائریکٹر، اور اس ڈائریکٹر کو نام ہم دیتے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر. نیکسٹ، جس شخص کے اوپر قدغن لگ رہی ہے، جس شخص کو روکا جا رہا ہے کہ اسے ڈائریکٹر نہ بننے دیا جائے. A person has been declared by a court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan to a financial institution exceeding such amount as may be notified by the commission from time to time. بات یہ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک لفظ بولا جسے کہا کہ کمپیٹنٹ جیورسڈکشن. یہ کمپیٹنٹ جیورسڈکشن کے لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو آپ سمجھیں گے کہ لیگل اتھارٹی ٹو ڈو سم تھنگ. اگر کسی شخص کو کسی ایسے کورٹ نے جو کہ کمپیٹنٹ جیورسڈکشن رکھتا ہے ڈکلیئر کر دیا ہے گلٹی آف دا فیکٹ کہ وہ شخص جسے ڈکلیئر کیا جا رہا ہے گلٹی، اس نے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون لیا تھا اور وہ اس کی ری پیمنٹ میں ناکام رہا ہے. اور کتنی رقم کی ری پیمنٹ میں ناکام رہا ہے یہ جو کمیشن ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے کہ جس میں ایک شخص نے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون لیا اور اس شخص نے اس لون کی ری پیمنٹ نہیں کی تو وہ شخص جو ہے اگر کورٹ نے اسے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ گلٹی ہے تو وہ کسی کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں بن سکتا. نیکسٹ جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور دیٹ از ریلیٹڈ ود لسٹڈ کمپنیز کہ ایک لسٹڈ کمپنی میں کون شخص ہے جو ڈائریکٹر نہیں بن سکتا. از ممبر آف اے اسٹاک ایکسچینج engaged in the business of brokerage or is a spouse of such member. کہ ایک ایسا شخص جو کہ کسی اسٹاک ایکسچینج کا ممبر ہے اور وہ بروکریج آف سیکورٹیز میں انوالو ہے یا وہ کسی ایسے اسپاؤز کا پارٹنر ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج کا ممبر ہے اور بروکریج میں انوالو ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ان ایلیجیبل ٹو الیکٹ ایز ڈائریکٹر. So my dear students, I have really discussed with you the list of persons
who are ineligible to elect as directors of a company. Now we proceed on to section 188 جو کہ بتا رہا ہے vacation of office by the directors. یہ ویکیشن سے مراد ہے ٹو ویکیٹ، آفس کو خالی کر دے. ایک شخص جو سیٹ پر متمکن ہے، بیٹھا ہوا ہے، جب کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ سیٹ کو ویکیٹ کر دیتا ہے. تو ویکیشن کا مطلب ہے ٹو ویکیٹ سم تھنگ، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز جگہ کو خالی کر دینا. آئیے اس سیکشن کا سب سیکشن 1 پڑھتے. A director shall ipso facto cease to hold office if. یہاں پر جو لفظ آ گیا وہ آیا ipso facto. My dear students, it is not an English word, it is a Latin word. لاطینی لفظ ہے. ipso facto, IPSO FACTO. ipso facto سے مراد ہے by the fact itself. یہ فیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ فیکٹ آر اسٹیٹ آف تھنگس. جیسے لائٹس آن ہیں، اس وقت خاص وقت ہوئے ہیں، خاص انوائرمنٹ ہے، یہ سارے فیکٹس ہیں. تو اپسو فیکٹو سے مراد ہے بائی دا فیکٹ اٹ سیلف. اگر کوئی ایونٹ ہو جائے تو اس ایونٹ کی وجہ سے جو ڈائریکٹر کا آفس ہے وہ ویکیٹڈ کنسیڈر کیا جائے گا. وہ کون سے فیکٹس ہیں؟ آئیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. A director shall ipso facto cease to hold office if he becomes ineligible to be appointed a director or any one or more of the grounds enumerated in clause A to H of section 187. ابھی آپ ریکال کریں کہ میں نے ابھی آپ کو سیکشن 187 میں لسٹ آف پرسنز بتائی ہیں جو کہ انلیجبل ٹو بیکم اے ڈائریکٹر ہیں. اگر کوئی شخص ڈائریکٹر ہے اور لیٹر آن ڈیو ٹو سم فیکٹس وہ انلیجبل ہو جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے انلیجبل ہونے کی وجہ سے اپسو فیکٹو جو آفس آف دا ڈائریکٹر ہے وہ ویکیٹڈ کنسیڈر کیا جائے گا. A director shall ipso facto cease to hold office if he absents himself from 3 consecutive meetings of the directors or from all the meetings of the directors for a continuous period of 3 months, whichever is the longer, without leave of absence from the directors. دوسرا جو فیکٹ بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آفس آف دا ڈائریکٹر ول اسٹینڈ ویکیٹڈ، وہ سچویشن یہ ہے کہ اگر ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈائریکٹرز کی 3 میٹنگز میں جو کہ کنزیکٹو ہوئی ہیں اس میں ایبسنٹ رہا ہے، یا کہا جا رہا ہے کہ وہ ایبسنٹ رہا ہے 3 ماہ میٹنگز میں سے، تو ان میں سے جو بھی لانگر پیریڈ ہے اس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنے آفس سے ویکیٹڈ کنسیڈر کیا جائے گا. اور یہاں پر ساتھ ایک بات بھی کی جا رہی ہے کہ وہ میٹنگز میں نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اس کی پرمیشن لی. A director shall ipso facto cease to hold office if he or any firm of which he is a partner or any private company of which he is a director, without the sanction of the company in general meeting, accepts or holds any office of profit under the company other than that of chief executive or a legal or technical advisor or a banker. بات یہ ہے بھائی کہ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک کمپنی میں ڈائریکٹر ہے اور وہ شخص کسی فرم میں پارٹنر ہے یا کسی دوسری کمپنی میں وہ شیئر ہولڈرز ہیں اور وہ اس دوسری کمپنی میں یا فرم میں کوئی آفس آف پروفٹ جو ہے وہ ہولڈ کر لیتا ہے وداؤٹ گیٹنگ پرمیشن
from the company in which he is already director. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا آفس جو ہے by the fact itself ipso facto stand vacated ہوگا. آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیں ایک شخص ہے, وہ اے کمپنی میں ڈائریکٹر ہے اور وہ دوسری بی کمپنی جو ہے اس میں بھی شیئر ہولڈر ہے, یا وہ کسی فرم میں پارٹنر ہے اور بی کمپنی یا وہ فرم جو ہے اس کے تحت وہ کوئی آفس آف پروفٹس بھی لے لیتا ہے, اور وہ جو آفس آف پروفٹ لے رہا ہے وہ جو اے کمپنی ہے اس کی پرمیشن کے بغیر, اے کمپنی کی جنرل میٹنگ میں پرمیشن لیے بغیر وہ یہ کام کر رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس فیکٹ کی وجہ سے اس کا جو آفس ہے, ڈائریکٹر شپ جو ہے اس کی, وہ اسٹینڈ ویکیٹڈ کنسیڈر کی جائے گی. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 189. سیکشن 189 جو ہے وہ کہہ رہا ہے پینلٹی فار انکوالیفائڈ پرسن acting as a director, etc. If a person who is not qualified to be a director or chief executive, or who has otherwise vacated the office of director or chief executive, describes or represents himself or acts as a director or chief executive, or allows or causes himself to be described as such, he shall be liable in respect of each day during which he so describes or represents or acts or allows or causes himself to be described as such to fine which may extend to 200 rupees. یہ جو سیکشن ہے سیکشن 189 یہ پینلٹی کے متعلق بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ان ایلیجیبل ہے یا ڈسکوالیفائڈ ہے, اپنے آپ کو ڈائریکٹر کے طور پہ ریپرزینٹ کرتا ہے یا اپنے آپ کو ڈائریکٹر کی الیکشن کے لیے ریپرزینٹ کرتا ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا جو ان ایلیجیبل شخص ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پینلٹی امپوز ہوگی. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے وہ پینلٹی کا آ رہا ہے. یہ پینلٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک لا ہے, لا بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرح بہیو کرنا ہے, اور اگر آپ لا کے اگینسٹ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو سزا دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پینلٹی مینس پنشمنٹ فار کانٹروینشن آف لا, پنشمنٹ فار گوئنگ اگینسٹ دا لا. تو یہ پینلٹی انکوالیفائڈ پرسن کے لیے یہاں پہ دے دی ہے کہ ان کو 200 روپے تک کا جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر وہ ڈائریکٹرز کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں یا ڈائریکٹرز کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں دوسروں کے سامنے. سیکشن 190 کی طرف بڑھتے ہیں. سیکشن 190 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کہتی ہے ان ایلیجیبلٹی آف بینکرپٹ ٹو ایکٹ ایز ڈائریکٹر ایٹسیکٹرا. یہ جو ایٹسیکٹرا کا لفظ ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اینڈ ادرس. ایٹسیکٹرا کا مطلب ہے اینڈ ادرس, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. سب سیکشن 1 کی طرف چلتے ہیں. اف اینی پرسن بینگ این انڈسچارج انسالوینٹ ایکٹس ایز چیف ایگزیکٹو, ڈائریکٹر اور مینیجنگ ایجنٹ آف اے کمپنی, he shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding 10,000 rupees or both. دیکھیں یہاں پر جو پینلٹی لگائی جا رہی ہے, پنشمنٹ فار گوئنگ اگینسٹ لا از ویری ہائی. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو انڈسچارج انسالوینٹ ہے یعنی دیوالیہ ہے, بینکرپٹ ہے, اور اگر وہ چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو 2 سال کے لیے بیہائنڈ دا بارز بھیجا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر جو فائن ہے وہ 10,000 روپے سے زیادہ نہیں لگایا جا سکتا. سیکشن 191 ریسٹرکشن آن ڈائریکٹرز ریمونریشن ایٹسیکٹرا. بات یہ ہے نیچرلی
کمپنسیشن جو ہے وہ ڈائریکٹرز کو دینی پڑتی ہے، ان کے ٹائم کی، ان کی اسکل کی. تو اس کے متعلق بھی کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. آئیے اس کا سب سیکشن 1 پڑھتے ہیں. دا ریمونریشن آف اے ڈائریکٹر فار پرفارمنگ ایکسٹرا سروسز انکلوڈنگ دا ہولڈنگ آف دا آفس آف چیئرمین shall be determined by the directors or the company in general meeting in accordance with the provisions in the company's articles. اگر ڈائریکٹرز کو ریمونریشن دینی ہے، ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے اسپیشل ایکسٹرا کاموں کے لیے، تو کہا جا رہا ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریمونریشن کتنی ہونی چاہیے. تو یہاں پر جو پاورز دی جا رہی ہیں وہ ڈائریکٹرز کو دی جا رہی ہیں، اور ڈائریکٹرز جو ہیں وہ تحت رہیں گے آرٹیکلز آف ایسوسیشن. آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو ہے وہ انٹرنل بائی لاز آف دا کمپنی، یہ ماڈس آپرینڈائی ہے بائی وچ اے کمپنی از رن. تو آرٹیکلز کے تحت ڈائریکٹرز کو رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ آپ طے کریں کہ ڈائریکٹرز اگر کوئی ایکسٹرا سروسز دیتے ہیں تو ان کی انہیں کیا ریمونریشن دینی ہے. سب سیکشن 2 جو ہے وہ کہتا ہے دا ریمونریشن ٹو بی پیڈ ٹو اینی ڈائریکٹر فار اٹینڈنگ دا میٹنگز آف دا ڈائریکٹرز اور اے کمیٹی آف ڈائریکٹرز شیل ناٹ ایکسیڈ دا اسکیل approved by the company or the directors as the case may be in accordance with the provisions of the articles. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹر ہے اور وہ ڈائریکٹرز میٹنگز جو ہے وہ اٹینڈ کرتا ہے یا وہ کمیٹی آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز جو ہے اٹینڈ کرتا ہے تو اس کی ریمونریشن کتنی ہوگی. تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ریمونریشن جو ہے وہ ایک اسکیل کے مطابق ہوگی، اور وہ جو اسکیل ہے وہ اپروڈ بائی کمپنی یا ڈائریکٹرز ہوگا، اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں جو رہنما اصول لکھے ہوں گے اس بارے میں، اس کے تحت رہتے ہوئے ڈائریکٹر کو ڈائریکٹرز کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے ریمونریشن یا جو کمیٹی آف ڈائریکٹرز ہے اس کو اٹینڈ کرنے کی ریمونریشن دی جائے گی. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 192. یہاں پر کچھ ریسٹرکشنز لگائی جا رہی. اسائنمنٹ آف آفس آف اے ڈائریکٹر. یہ اسائنمنٹ کیا ہوتی؟ یہ اسائنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ دس از دا ایکٹ آف گیونگ سم تھنگ ٹو سم ون ٹو پرفارم. کہ آپ اپنی جگہ پہ کسی کو کہتے ہیں کہ میری جگہ پہ آپ یہ کام کریں. لیٹس سپوز آپ ڈائریکٹر ہیں اور آپ کسی دوسرے شخص کو کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، آپ میری جگہ پہ جو ہیں وہ آپ ڈائریکٹرشپ کریں. وہ شخص ڈائریکٹر نہیں ہے لیکن آپ اس کو اسائنمنٹ کر رہے ہیں کام کی. تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ریسٹرکشن لگائی جا رہی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو اپنی جگہ پہ ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں کر سکتا، اپنے آفس کوئی اسائنمنٹ ڈائریکٹرشپ کی نہیں کر سکتا. آئیے سیکشن 192 کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. ریسٹرکشن آن اسائنمنٹ آف آفس بائی ڈائریکٹرز. If in the case of any company, provision is made by the articles or by any agreement entered into between any person and the company for empowering a director of the company to assign his office as such to another person, any assignment of office made in pursuance of the said provision shall, notwithstanding anything contained in the said provision, be of no effect unless and until it is approved by a special resolution of the company. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک ڈائریکٹر ہے اور وہ اپنے آفس کی اسائنمنٹ کسی دوسرے بندے کو دینا چاہتا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی ڈائریکٹرشپ ہے کوئی دوسرا شخص ایکسرسائز کرے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایون دو آرٹیکلز میں لکھا ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایون دو کہ کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ میں لکھا ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا unless until کہ اسائنمنٹ آف آفس کے متعلق ایک اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ کمپنی کی میٹنگ میں پاس نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے اسائنمنٹ آف آفس ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسپیشل ریزولوشن جو ہے
وہ کمپنی پاس کرے. آرٹیکلز میں لکھا ہو یا کانٹریکٹس میں لکھا ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو ڈومیننس ہے وہ اسپیشل ریزولوشن کو دی ہے. اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے سے آپ اسائنمنٹ آف ڈائریکٹرشپ جو ہے وہ کر دیں, اٹس آل رائٹ. لیکن اگر اس کے علاوہ کریں گے وہ ان ایکسپٹیبل ہے. سب سیکشن 2 کی طرف بڑھتے. ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان سب سیکشن 1, دا اپوائنٹمنٹ بائی اے ڈائریکٹر ود دی اپروول آف دی ڈائریکٹرز آف این آلٹرنیٹ اور سبسٹیٹیوٹ ڈائریکٹر ٹو ایکٹ فار ہم ڈیورنگ ہز ایبسنس فرام پاکستان of not less than 3 months shall not be deemed to be an assignment of office. کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈائریکٹر ہے جو کہ 3 ماہ کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے, تو اگر وہ اپنی جگہ پر کسی شخص کو اپنا سبسٹیچیوٹ یا آلٹرنیٹ قرار دے کے اس کو ڈائریکٹر کا آفس دے جاتا ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو کسی بھی صورت آپ اس ٹرمینالوجی میں مت ڈالیں کہ یہ اسائنمنٹ آف آفس ہے. سب سیکشن 3, دا آلٹرنیٹ ڈائریکٹر اپوائنٹڈ انڈر سب سیکشن 2 shall ipso facto vacate office if and when the director appointing him returns to Pakistan. تو کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو اسائنمنٹ آف ڈائریکٹرز آفس کی گئی تھی وہ ختم ہو جائے گی جب وہ ڈائریکٹر جس نے اسائنمنٹ کی تھی ملک میں واپس آ جاتا ہے. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 193 جس کی ہیڈنگ ہے پروسیڈنگز آف ڈائریکٹرز. سب سیکشن 1 ریڈ کرتا ہوں میں. دا quorum فار اے میٹنگ آف ڈائریکٹرز آف اے لسٹڈ کمپنی shall not be less than 1/3 of their number or 4, whichever is greater. My dear students, یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹرز کی جب میٹنگز ہونی ہیں تو اس میں کورم کتنا ہونا چاہیے, منیمم نمبر آف ڈائریکٹرز کتنے موجود ہونے چاہیے. تو یہاں پر 2 انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 4 ڈائریکٹرز موجود ہوں. دوسری بات یہ کی جا رہی ہے اگر زیادہ ڈائریکٹرز ہیں تو اس کا جو 3/4 ہیں وہ موجود ہوں. دونوں میں سے جو گریٹر فگر ہے اس کو فالو کر لیں, وہ کورم ہوگا. تو وہ کورم جو ہے وہ ضروری ہے ڈائریکٹرز کی میٹنگز کی پروسیڈنگز کو سٹارٹ کرنے کے لیے. سب سیکشن 2 کی طرف چلتے ہیں. سب سیکشن 2 کہتا ہے دا ڈائریکٹرز آف اے پبلک کمپنی شیل میٹ ایٹ لیسٹ once in each quarter of a year. لسٹڈ کمپنی آپ کو پتا ہے کہ ایسی کمپنی ہے جس کی سیکورٹیز جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو ہے وہ لسٹڈ ہوتی. لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ ان پر یہ ڈیوٹی ہے, دے آر ڈیوٹی باؤنڈ, کہ وہ سال کے 4 کوارٹرز ہیں اور ان 4 کوارٹرز میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ میٹنگ ضرور کریں. سب سیکشن 3, if a meeting of directors is conducted in the absence of a quorum specified in subsection 1 or a meeting of directors is not held as required by subsection 2, the chairman of the directors and the directors shall be liable. تو یہاں پر پینلٹی کی بات کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر میٹنگ کوئی ڈائریکٹرز کی ہوتی ہے کورم کے بغیر, یا جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہے کورم کی وہ پوری نہیں ہوتی, یا یہ بات ہو رہی ہے کہ پبلک کمپنی ہے اور اس کے ڈائریکٹرز کو کہا گیا ہے کہ آپ سال کے جو کوارٹرز ہیں 4 اس میں ایک دفعہ ضرور میٹنگ کریں. اگر یہ سارے کام نہیں ہوتے تو پینلٹی جو ہے وہ امپوز کی جا رہی. پینلٹی کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پینلٹی اس وقت لگتی ہے جب آپ کانٹروینشن آف سم پروویژن کرتے ہیں. تو پنشمنٹ
فار گوئنگ اگینسٹ لا از پینلٹی. تو یہاں پہ جو پینلٹی امپوز کی جا رہی ہے وہ پینلٹی ہے ٹو اے فائن not exceeding 10,000 rupees, and in the case of a continuing default, to a further fine not exceeding 100 rupees for every day after the first during which the default continues, if the contravention relates to a listed company. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کانٹراوینشن ہوئی ہے کہ کورم پورا نہیں تھا اور ڈائریکٹر جو ہے انہوں نے میٹ نہیں کیا ایچ کوارٹر میں ایک دفعہ، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایشو لسٹڈ کمپنی سے متعلق ہے تو میکسیمم فائن جو ہو سکتا ہے وہ 10,000 روپے ہے، اور اگر ڈیفالٹ کنٹینیو کرتا ہے تو ہر دن کا جو فائن ہے دیٹ از 100 روپیز. اس کے بعد جو پینلٹی امپوز کی جا رہی ہے وہ نان لسٹڈ کمپنی کے اوپر کی جا رہی ہے. ڈائریکٹرز ہیں، کورم پورا نہیں، میٹنگ ہو گئی، پینلٹی لگے گی کیونکہ دے ہیو گون اگینسٹ دا لا، انہوں نے کانٹراوینشن لا کی کر دی ہے. تو اگر نان لسٹڈ کمپنی ہے تو کتنی سزا ہوگی؟ اور نان لسٹڈ کمپنی جو ہے وہ انہوں نے سال میں ہر کوارٹر میں ایک ایک دفعہ ملنا تھا، میٹنگ کرنی تھی، وہ میٹنگ نہیں ہوئی، تو نان لسٹڈ کمپنی کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ کہا جا رہا ہے 2,000 روپیز تک سزا ہوگی، اور ڈیفالٹ اگر کنٹینیو کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جناب 50 روپیز پر ڈے وہ جو ڈیفالٹ کی پینلٹی ہے وہ امپوز کی جائے گی. سیکشن 194 کی طرف بڑھتے ہیں. لائبلٹیز ایٹ سیکٹر آف ڈائریکٹرز اینڈ آفیسرز. یہ لائبلٹی کا لفظ جو ہے یہ بڑا زبردست، بڑا شاندار لفظ ہے. سم ٹائمز اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آبلیگیشن اور لائبلٹی میں کیا فرق ہوتا ہے. بیسیکلی آبلیگیشن جو ہے یہ ایک لیٹن ورڈ ہے آبلیگیشیو وچ مینز ڈیوٹی امپوزڈ بائی لا. تو اگر لا کے تحت کوئی آبلیگیشن امپوز ہوتی ہے، کوئی ڈیوٹی امپوز ہوتی ہے تو اسے ہم آبلیگیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے اوپر آبلیگیشن ہے کہ آپ جب ڈرائیونگ کریں رات کے وقت تو لائٹس کو آن رکھیں. یہ ڈیوٹیز آپ کے اوپر لا نے لگائی ہے. اگر آپ لائٹس آن نہیں کرتے اور خدا نہ خواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کسی کا ڈیمیج آپ کرتے ہیں، تو اگر آپ کو اس کے اگینسٹ پیسہ دینے پڑتے ہیں، اور پیسے دینے کی جو ڈٹرمینیشن ہے، جو طے ہو جانا ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں، دین اب آبلیگیشن جو ہے اس نے آپ کے لیے کیا پروڈیوس کر دی؟ لائبلٹی. نان فلفلمنٹ آف آبلیگیشن نے آپ کے لیے پروڈیوس کر دی لائبلٹی. اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، لائبلٹی از کیلکولیٹڈ اور ڈٹرمنڈ ان منی ٹرمز. تو یہاں پہ لائبلٹیز کی بات ہو رہی ہے. لائبلٹیز ایٹ سیکٹر آف ڈائریکٹرز اینڈ officers, save as provided in this section. Any provision, whether contained in the articles of a company or in any contract with a company or otherwise, for exempting any director, chief executive or officer of the company or any person, whether an officer of the company or not, employed by the company as auditor, from or indemnifying him against any liability which by virtue of any law would otherwise attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty, or breach of trust of which he may be guilty in relation to the company shall be wiped. بڑی زبردست بات ہو رہی ہے. دیکھیں، ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو، کمپنی کے آفیسرز بے شک امپلائڈ ہے یا امپلائڈ نہیں ہے، یا جو بھی دوسرے لوگ جو کمپنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں کمپنی کے لیے تو سیدھی سی بات ہے انہیں آبزرو کرنا ہے کہ وہ نیگلیجنٹ نہ ہو. یہ نیگلیجنٹ ہونا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر ہے، کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دھیان کریں، دھیان سے ڈیوٹی کو ادا کریں. آپ نے بریچ آف ڈیوٹی کر دیا، آپ نے
ڈیوٹی کو پورا نہیں کیا، اور تیسری بات کہ آپ کے ڈیوٹی نہ پورا کرنے کی وجہ سے کوئی ڈیمیج ہو گیا، اگر یہ تین ایلیمنٹ موجود ہوں تو کہا جاتا ہے کہ دا مین از نیگلیجنٹ، کہ اس کے اوپر ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر تھی، ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر کے بعد اس کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بریچ آف ڈیوٹی نہ کرے، لیکن اس نے بریچ آف ڈیوٹی کر دی اور ریزلٹنٹلی ڈیمیج جو ہے وہ کاز ہو گیا۔ یہ تینوں ایلیمنٹ اگر موجود ہوں تو مین از ڈکلیئرڈ نیگلیجنٹ۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی لا کے تحت یہاں پر ڈکلیئر کسی شخص کو کیا جا سکتا ہے کمپنی کے ریلیشن میں کہ یہ شخص نیگلیجنٹ ہے، اس نے ڈیفالٹ کی ہے، اس نے بریچ آف ڈیوٹی کی ہے، اس نے بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے۔ اب ٹرسٹ کیا ہے؟ ٹرسٹ کسی پہ اعتبار کرنا ہے کہ جتنے کمپنی کے جو آفیشلز ہیں ان کے اوپر کمپنی بھی ٹرسٹ کر رہی ہے، شیئر ہولڈرز بھی ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اگر بریچ آف ٹرسٹ ہوتا ہے تو نیگلیجنس ہوتی ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ جتنے یہ آفیشلز ہیں جن میں سے جو بھی ذمہ دار ہے وہ اس کے اوپر اس کا جواب دہ ہوگا۔ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں لکھ دیا جائے، اگر ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے اس میں لکھ دیا جائے کہ آپ کے اوپر جو بھی کسی اور لا کے تحت نیگلیجنس کی ذمہ داری، بریچ آف ٹرسٹ کی ذمہ داری آتی ہے، آپ اس سے امیونڈ ہیں، تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسا کرنا جو ہے یہ بالکل وائڈ ہے۔ جو ان کے اوپر دوسرے لاز کے تحت ڈیوٹیز امپوز ہو رہی ہیں ریگارڈنگ نیگلیجنس، بریچ آف ٹرسٹ، آنےسٹی ایٹسٹرا، وہ وہیں کی وہیں موجود رہیں گی، ایون دو کہ آرٹیکلز میں لکھ لیا جائے کہ ان کے اوپر یہ ڈیوٹیز موجود نہیں ہے، ایون دو یہ لکھ لیا جائے، یہ طے کر لیا جائے کسی کانٹریکٹ میں کہ وہ ان ڈیوٹیز سے امیونڈ ہے، ان ڈیوٹیز سے ایگزمپٹڈ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیگلیجنٹ ڈکلیئر کرنا انڈر اینی ادر لا لافل، بریچ آف ٹرسٹ کے ایشو میں کسی کو گلٹی ڈکلیئر کرنا لافل، ایون دو آرٹیکلز میں لکھ لیا جائے کہ نہیں جی یہ شخص امیونڈ ہے، یہ شخص ایگزمپٹڈ ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ایسا کرنا جو ہے اس شخص کو ایگزمپشن دینا نیگلیجنس سے، بریچ آف ٹرسٹ سے اور دوسری ڈیوٹیز سے، یہ وائڈ ہے۔ یہ جو اصول ہے اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچڈ ہے، وہ پروویزو ایکسپشن دے رہے ہیں۔ وہ ایکسپشن کیا ہے کہ جناب آپ کسی شخص کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو کسی اور لا کے تحت ڈیوٹی آ رہی ہے تم اس سے ایگزامپٹ ہو، کمپنی اس کو شولڈر کرے گی، تم ذاتی کیپیسٹی میں فارغ ہو، تمہارے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ پروویزو کیا کہتا ہے؟ پرووائڈیڈ دیٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس سیکشن کمپنی میں in pursuance of any such provisions as aforesaid indemnify any such director, chief executive, officer or auditor against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favor or in which he is acquitted, or in connection with any application under section 488 in which relief is granted to him. اس پروویزو میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ڈائریکٹر ہے اور وہ کمپنی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کسی سول اور کرمنل سوٹ میں، تو ایک کمپنی جو ہے جب یہ اسٹیبلش کر لیتی ہے کہ ڈائریکٹر کی پرسنل ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو ایشو ان کنٹینشن ہے بفور دا کورٹ آف لا ویدر دیٹ از سول اور کرمنل از ریلیٹڈ ود کمپنی، اور وہ ڈائریکٹر کمپنی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اس سوٹ میں، اور اگر کوئی لائبلٹی وہ انکر کرتا ہے تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ کمپنی اس کو انڈیمنیفائی کرے گی۔ جو اصول میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ کمپنی انڈیمنیفائی نہیں کرے گی، لیکن یہاں پہ اس پروویزو میں ایکسپشن دی جا رہی ہے کہ اگر وہ سوٹ کمپنی کے اگینسٹ ہے اور ڈائریکٹر اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، کوئی لائبلٹی انکر کرتا ہے، تو پھر اس کو کمپنی جو ہے وہ انڈیمنیفائی کر سکتی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ وی آر پروسیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 196 پاورز آف ڈائریکٹرس۔ ڈائریکٹرس کی پاورز جو ہیں وہ بڑی واسٹ ہیں۔
ڈائریکٹرز جو ہیں وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو ایک بزنس کو رن کرنے کے لیے ضروری ہے. 196 سیکشن جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سیکشن ہے. اس میں بات کی گئی ہے کہ ڈائریکٹرز کیا کیا کر سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ڈائریکٹرز جو ہیں دے آر ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو ڈو وٹس ایور دے فیل لائک ڈوئنگ. دے آر سپوز ٹو ڈو وٹ ایور از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کمپنی. اس کے لیے یہاں پہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں, آپ اس کو گو تھرو ضرور کیجئے گا. 197 سیکشن کی طرف چلتے ہیں. دیٹ از سو ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ. پروہیبیشن ریگارڈنگ میکنگ آف پولیٹیکل کانٹریبیوشن. یہ 197 سیکشن جو کہتا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ پولیٹیکل کانٹریبیوشنز نہیں کرے گی, کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی چندہ نہیں دے گی, کسی قسم کی سپورٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں کرے گی. سیکشن 197A کہتا ہے پروہیبیشن ریگارڈنگ ڈسٹریبیوشن آف گفٹس, کہ ایک جو کمپنی ہے وہ کبھی بھی اپنی میٹنگ میں ممبرس کو گفٹ نہیں دے گی. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ ٹوڈیز ٹاپک اینڈ ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو اے کوٹیشن ٹو انہانس یور وزڈم. یہ ایرسٹوٹل نے کوٹیشن دی ہے. اٹ از اے سو ویری ونڈرفل کوٹیشن. کہہ رہا ہے اٹ از دا مارک آف این ایجوکیٹڈ مائنڈ ٹو بی ایبل ٹو انٹرٹین اے تھاٹ وداؤٹ ایکسپٹنگ اٹ. یہ کوٹیشن بڑی ونڈرفل کوٹیشن. ایرسٹوٹل ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ مائنڈ ہونے کی نشانی کیا ہے, کہ ایک ایجوکیٹڈ مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ نئے آئیڈیاز کو, نئی انفارمیشن کو انٹرٹین ضرور کرتا لیکن ان کو فوری ایکسپٹ نہیں کرتا. سنتا ہے نئی بات کو, اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا, اور عمل درآمد کب کرتا ہے جب خود اس پر انڈیپینڈنٹلی ڈیلیبریشن کر کے دیکھتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہیں یا صحیح نہیں. تو ایجوکیٹڈ مائنڈ کے متعلق ہمیں پتا چل گیا کہ ایسا مائنڈ جو نئے آئیڈیاز کو انٹرٹین تو کرے لیکن ان کو جلدی ایکسپٹ نہ کرے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.